امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ جنگ کے حوالے سے کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی کئی اہم نکات پر اتفاق کرنا باقی ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ دونوں فریق کسی معاہدے کو حتمی شکل دے سکیں گے یا نہیں۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ دونوں ممالک ایک معاہدے کے ابتدائی لائحہ عمل پر متفق ہو چکے ہیں، تاہم اس کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی قیادت کی منظوری ابھی باقی ہے۔ لبنان اور اسرائیل آج واشنگٹن میں امریکی سرپرستی میں مذاکرات کریں گے۔ لبنان کے سرکاری ذرائع نے عرب نیوز کو بتایا کہ امریکی محکمہ دفاع میں ہونے والے فوجی مذاکرات اپنے شیڈول کے مطابق جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان اور وادی بقا میں اپنی فوجی کارروائیوں میں توسیع کر دی ہے، جس کے باعث سور نبطیہ کے رہائشیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اسرائیلی افواج کے جاری حملوں میں کم از کم 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں جنوبی لبنان میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ چین اور پاکستان نے باہمی عسکری تعاون اور تصویراتی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل جانگ بنگ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سالوں کے دوران دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی مسلسل گہری ہوئی ہے۔ کرنل جانگ بنگ نے کہا کہ عملی تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں تصویراتی رابطہ کاری، مشترکہ فوجی مشقیں اور تربیت، اہلکاروں کا تبادلہ اور دفاعی آلات و ٹیکنالوجی میں تعاون شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مذاکرات میں اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ان کا یہ دورہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ اور وسیع البنیاد شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں فعال شرکت کے ذریعے عالمی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلسل خدمات بین الاقوامی امن و سلامتی اور کثیر الجہتی اصولوں سے اس کی دیرینہ وابستگی کی عکاس ہیں۔ خواتین کی 6 ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج ڈبلن میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے رات ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سیریز کے افتتاحی میچ میں آئرلینڈ کی خواتین کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئرلینڈ کی ٹیم 17 اوورز میں 103 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے 11.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ اور وسطی اور جنوبی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار کے بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 31، پشاور 22، کوئٹہ 18، گلگت 13، مری 15 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، سری نگر اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 20، لیہ 7، پلوامہ اور شوپیاں 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات سے مطمئن نہیں ہیں اور دونوں ملک ابھی تک کسی معاہدے تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران اب انتہائی کمزور پوزیشن پر ہوتے ہوئے مذاکرات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزیں دینا شروع کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں دینی ہیں،
اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میرے بائیں طرف بیٹھا آدمی انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ٹرمپ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا حوالہ دے رہے تھے۔ ٹرمپ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ سفارتکاری ہمیشہ پہلا انتخاب ہوتی ہے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی ایک وارننگ بھی دی۔ انہوں نے کہا، میری دانست میں کچھ پیش رفت اور کچھ دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہم اگلے چند گھنٹوں اور دنوں میں دیکھیں گے کہ پیش رفت کہاں کی جا سکتی ہے۔ میں سب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر سفارتکاری سے کام نہیں چلا تو آپ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں۔ جناب صدر، آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے مسودے کی خبر دی تھی۔ نشریاتی ادارے نے کہا تھا کہ اسے ایک ابتدائی غیر سرکاری دستاویز ملی ہے جس میں لائحہ عمل کا خاکہ موجود ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران 1 مہینے کے اندر آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دے گا اور گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر بحری جہازوں کے ساتھ مداخلت کو روکنے اور ایران کی بحری ناکہ بندی کو ہٹانے سمیت دیگر اقدامات بھی کرے گا۔ اس مسودے میں فوجی بحری جہازوں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، تہران جہازوں کا معائنہ کر سکے گا اور فیس وصول کرے گا، اور ایرانی حکام عمان کے ساتھ مل کر ان اقدامات کو مربوط کریں گے۔ فلپائن کے فوجی ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی اجازت دینے کے جاپان کے فیصلے سے فلپائن کو اپنے جزائر کی بہتر حفاظت میں مدد ملے گی۔ جمعرات کو ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے اور فلپائنی صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات سے قبل مغربی فلپائنی سمندر کے لیے فلپائن کی مسلح افواج کے ترجمان روئے ونسنٹ ٹرینیٹی ڈارٹ نے منگل کو NHK سے بات کی۔ ٹرینیٹی ڈارٹ نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے اقدامات کو زور زبردستی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکاربورو شول میں انہوں نے کہا کہ اسکاربورو شول اور دیگر جگہوں پر اپنی موجودگی کو معمول بنانا چین کا ہدف ہے۔ فلپائن اور چین دونوں ہی مذکورہ شول یعنی کم گہرے پانیوں پر خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جاپان نے اپریل میں ہتھیاروں کی برآمدات کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، جس کے بعد اب جاپان کے ابوکوما کلاس ڈسٹرائر اسکارٹس اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی فلپائن کو منتقلی زیر غور ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس سے فلپائنی فوج کو جدید بنانے میں تیز تر مدد مل سکتی ہے اور جزائر کے دفاع کی ملکی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے اس طرح کے دفاعی ساز و سامان کی منتقلی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی کسی بھی یک طرفہ کارروائی کے خلاف خطے کی مزاحمتی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرے گی۔ جاپان کے سرکاری حکام نے روس کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مواصلاتی چینلز کو کھلا رکھنے اور جاپانی کمپنیوں کے اثاثوں کی حفاظت کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ یاد رہے کہ ٹوکیو نے یوکرین پر حملے کے حوالے سے ماسکو کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ وزارت اقتصادیات اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام پیر کو روس پہنچے۔ انہوں نے روس کی اقتصادی ترقی کی وزارت اور صنعت و تجارت کی وزارت کے حکام سے بات چیت کی۔ انہوں نے روس کی سب سے بڑی کاروباری تنظیم کے ارکان سمیت تاجر برادری سے ملاقاتیں بھی کیں۔ جاپانی اور چینی کمپنیوں نے اگلے سال جاپانی مارکیٹ میں ایک منی EV یعنی چھوٹی برقی گاڑی متعارف کرانے کے لیے اشتراک کیا ہے۔ اشتراک کرنے والی 5 کمپنیوں میں چین کی چیری آٹو موبائل اور جاپانی آٹو پارٹس ریٹیلر آٹوبیکس 7 شامل ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ پہلے ماڈل میں ڈرائیور کی معاونت کے فیچر موجود ہوں گے جن کے لیے چیری کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ یہ اشتراک چین سے گاڑیاں درآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر انہیں جاپان میں فروخت کرنے اور بعد از فروخت دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے آٹوبیکس کا ملکی سٹور نیٹ ورک استعمال کرے گا۔ اگلے سال پہلا ماڈل پیش کرنے کے بعد اشتراکی کمپنیاں 2029 تک 3 اضافی ماڈلز متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
آٹوبیکس کے عہدیدار سمجھتے ہیں کہ جاپان میں برقی گاڑیوں کی طلب درمیانی سے طویل مدت میں بڑھنے کا امکان ہے اور انہیں امید ہے کہ مشترکہ منصوبہ آمدنی کو بڑھانے میں معاون ہوگا۔ 28 مئی کو چینی وزارت دفاع کے ترجمان جیانگ بین نے رسمی پریس کانفرنس میں چین اور پاکستان کی افواج کے درمیان تبادلوں اور تعاون کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کی افواج کے درمیان قریبی تعلقات ہیں اور ان کے درمیان اسٹریٹجک رابطہ، مشترکہ مشقیں، افرادی تربیت، ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں عملی تعاون کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں۔ ترجمان جیانگ بین کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان سلسلہ وار مشترکہ مشقیں اور تربیتی سرگرمیاں دو طرفہ تعاون کے نمایاں منصوبے بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے رہنماؤں کی اسٹریٹجک رہنمائی کے مطابق روایتی دوستی کو آگے بڑھانے، اسٹریٹجک رابطوں کو مضبوط بنانے، عملی تعاون کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے معاملات میں مضبوط باہمی حمایت فراہم کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا تاکہ دونوں افواج کے تعلقات کو مزید بلند سطح تک پہنچایا جا سکے اور نئے عہد میں چین پاکستان ہم نسل معاشرے کی تعمیر میں تیزی لائی جا سکے اور عالمی ترقی و سلامتی کے فروغ میں کردار ادا کیا جا سکے۔